وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جن جن پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے وہ بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا کون سا پہلو بیان کیا جائے اور کس کو اس مجلس میں نہ بیان کیا جائے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام، یہ جزو ایمان نہیں ہے بلکہ پورا ایمان یہی ہے، اس کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہے، اس کو اس کا حصہ یا جزو قرار نہیں دیا جا رہا، ایمان کی ہی نفی کی جا رہی ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ایک ہی چیز کے دو نام یا دو پہلو ہیں۔ جس طرح ایمان کا اولین تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ محفل ذکر حبیب منعقد کر لیا کریں، یا یہ محبت کچھ اور تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی انہی الفاظ کے ساتھ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا، جو ضابطہ، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو شریعت، جو قانون جو مجھے دیا گیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے آگے پہنچا رہا ہوں، اگر تم اس کے پابند نہیں ہو تو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو گویا محبت کا تقاضا اور حقیقی محبت جس چیز کا نام ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کی پیروی۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کی حکمت ہی اللہ کے ہاں سے یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں میں سے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی امت، باقی لوگ ان کی اطاعت کریں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ مختلف رسولوں کے جو مکالمے بیان ہوئے ہیں اپنی قوموں کے ساتھ، ان میں یہ جملہ بار بار ملتا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول اپنی قوم سے یہ کہتا رہا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت وہ فی الحقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔
جب کسی حکومت کا نمائندہ کسی علاقے میں جا کر اس کی جو بھی حیثیت ہو وہ وہاں سے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت نے یہ قانون بنایا ہے، یہ میں نے یہاں نافذ کرنا ہے، تو وہ اطاعت اس نمائندے کی نہیں ہوتی، وہ اطاعت اس قانون کی ہوتی ہے، اس حکومت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نامزد کیا گیا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی واضح کر دیا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ فی الحقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ جب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حقیقی تقاضا، یعنی آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع، یہ پورا کر دیتے ہیں، اور جب انہوں نے پورا کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ دنیا میں ان کو عزت کا مقام حاصل ہوا، پھر دنیا کی کوئی قوم ان کے سامنے نہیں ٹھہری۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جب آپ کو نبوت دی گئی، اس وقت عرب کا کیا حال تھا؟ دنیا کی نظروں میں ایک ایسا خطہ تھا کہ جس پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حال ہی کے الفاظ میں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، اٹھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ یہ حالات تھے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اعلان نبوت کیا، اور صرف 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کی مدت کسی فرد کی عمر میں یا کسی قوم کی عمر میں بہت بڑی مدت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی عمر کے 23 سے دگنے سال گزار چکے ہیں، اور ہمارا کارنامہ حیات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر مدت کے اندر وہ محنت کر کے دکھائی، اور اس محنت کا میدان کیا تھا؟ خود انسان۔ باقی جتنی محنتیں ہیں وہ مادی چیزوں پر محنتیں ہیں، آپ کی سائنس کی محنت ہے وہ مادے پر محنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محنت کا جو میدان دیا جاتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں پر محنت کر کے جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر حال ہی کے ہی الفاظ میں وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ گراں کر دیا اس کا عالم سے کرنا، وہی سرزمین دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی کوئی علاقہ تھا، یہاں بھی کوئی قوم بستی تھی، اور یہ وہ آپ کا کارنامہ زندگی ہے کہ جس کا اعتراف وہ آپ کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل کمال اور فضیلت اور شرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعتراف مخالفین بھی کرے، اور بڑے متعصب قسم کے غیر مسلم وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اس بات کا اعتراف کرنے پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کی دنیا میں مثال نہیں تھی۔ ایک اورینٹلسٹ ہے مستشرق فلپ کے ہٹی، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس، اس میں وہ لکھتا ہے آفٹر دی ڈیتھ آف دی پروفٹ اسٹیرائل عربیہ سیمز ٹو ہیو بین کنورٹڈ ایز if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بات کہی ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک وہ عرب جو بانج تھا آج تک، جہاں سے کوئی قابل ذکر چیز دیکھنے پہ نہیں آئی تھی، وہ ایسا ہوا کہ گویا کوئی جادو کا کھیل چلا گیا ہے کہ وہ یکا یک ہیروز پیدا کرنے لگ گیا، ایک نرسری بن گیا جہاں سے ہیروز نکل رہے ہیں، اور ایسے ہیروز کہ جن کی تعداد
اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے اور کہیں نہیں پائے جاتے. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. ایک اور مستشرق ایچ جی ویلز، وہ اپنی کتاب دا آؤٹ لائن آف دی ہسٹری، اس میں لکھتا ہے اینڈ دا ملٹری کیمپینز دیٹ ناؤ بگین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات کر رہا ہے. The military campaigns that now began were among the most brilliant in the world's history. Arabia had suddenly became a garden of fine men. جس عرب کا یہ حال تھا کہ کوئی قانون نہیں تھا، انارکی تھی، افراتفری تھی، اس کو ایسا منظم کر دیا کہ دنیا حیران ہو گئی. اور ایک اور مستشرق نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھ کر اقرار کیا ہے. The stimulus of opportunity developed great strategists and tacticians among their chiefs. مسلمانوں کے سپہ سالاروں میں بڑے بڑے منصوبہ ساز اور بڑے عالی دماغ پیدا ہوئے. Such generals as Khalid the sword of Allah, Amr the conqueror of Egypt, Muawiyah and Saad were among the high captains of military history. دنیا کی عسکری تاریخ میں ان جیسے سپہ سالار نہیں دیکھنے کو ملتے. تو جس طرح کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی لیڈر، وہ اس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا کے اسٹیج پر آیا تو کیا حالات تھے، اور جب وہ وہاں سے گیا تو وہ کس حال میں چھوڑ کر گیا. تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانی تاریخ میں میچ لیس ہیں. آپ کا کوئی میچ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے صرف 23 سال کی مدت میں کر کے دکھا دیا، یہ بجائے خود آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ کیا ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد یا محفل ذکر حبیب منعقد کر کے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہماری اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جو عزت کا مقام دے کر گئے تھے، جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو ایک لشکر تیار تھا اس وقت کی سپر پاور پر چڑھائی کرنے کے لیے. رومیوں کے خلاف حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تیار تھا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے؟ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا. اور اب ہماری کیا حالت ہے؟ دنیا میں ہماری کوئی ورث ہے؟ دنیا میں ہماری لیے کوئی عزت کا مقام ہے؟ ابھی پچھلے رمضان کے آخری عشرے میں اسرائیل نے فلسطین پہ چڑھائی کی، ظلم و ستم کی انتہا کی. پوری دنیا کے مسلمان کیا کر سکے؟ لوگوں کو مذمت کا بیان دینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اتنے ہم پسپا اور ذلت میں گر چکے ہیں. تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام جو ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک سوال کی شکل میں موجود رہنا چاہیے کہ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم محبت رسول کا اظہار کریں؟ ہمیں جو مقام آپ دے کر گئے تھے ہم نے تو وہ گنوا دیا ہوا ہے، صدیوں سے گنوا دیا ہے. کیا ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کبھی سوچتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں؟ اور اس مقام کے حصول کا راستہ وہی ہے، اتباع رسول. لیکن وہ راستہ چونکہ کٹھن ہے، وہ قربانیوں کا راستہ ہے، وہاں اپنی خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں. ہم اس راستے کو چھوڑ کر یہ آسان راستے اختیار کر لیتے ہیں کہ بس کوئی تقریبات منعقد کر دیں اور ہم عاشق رسول بن گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حقیقی تقاضا ہے، جو آپ خود بتا کر گئے ہیں کہ تمہاری خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے، تب تمہارا ایمان مکمل ہے، تب تمہارا دعوی محبت سچا ہے.
اگر یہ نہیں تو باقی ساری پھر فارمیلٹیز اور ظاہری کاروائیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت عطا فرمائے جس کے نتیجے میں آپ کی اتباع پیدا ہو اور امت مسلمہ دنیا میں دوبارہ اپنا مقام حاصل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.